واقعہ سنا کر شاید اپنی بات پوری کر لوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری بہنیں بھی غور سے سننا چاہیے. قربانیاں اللہ کے رشتے کو پہچاننے والے صرف مرد نہیں تھے، عورتوں نے بھی اللہ کے رشتے کو پہچانا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے ہند. عرب کے لوگ ہندوستان سے بڑا پیار رکھتے تھے. ہم بھی دو وجہ سے اپنے ہندوستان سے پیار رکھتے ہیں. ایک تو ہمارے عرب صحابہ اپنا نام، اپنے بیویوں کا نام ہندوستان رکھتے تھے. ہند کا مطلب ہندوستان. ام سلمہ جو ہماری ماں ہیں، جو بعد میں ماں بنی ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر، ان کا نام ہند ہے. ہند، ہندوستان. ایک کمبخت ہم کو کیا سکھاتے ہیں کہ ہندوستان سے محبت رکھے. ہمارے بڑے صحابہ، ہماری ماں اپنا نام ہند، ہندوستان رکھتی ہیں. تو ہندوستان سے ایک پیار تھا صحابہ کے اندر، اور یہ زمین کے اندر ایک پیار تھا جس کو آر ایس ایس نے کچل کے رکھ دیا، جس کو آر ایس ایس نے نفرتوں میں ڈال دیا. مسلمان نہ سمجھ سکتے نہ سمجھیں گے. یہ جو پیار تھا یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیار تھا. اس زمین کے متعلق ہماری بہت ساری باتیں ہیں، اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. صرف ایک بات یاد رکھیں، ام سلمہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند تھا، لیکن ام سلمہ ان کا بیٹا تھا اور وہ ان کی ماں تھی. تو ام سلمہ کے نام سے یہ مشہور ہوئی. اور یہ ہماری جو 11 مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس میں سے ایک ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پہلے ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میاں بیوی میں بے حد پیار تھا. جب مکے کے اندر ایمان پر چلنا بڑا مشکل تھا، اللہ کے رسول نے کہا حبشہ کے اندر چلے جاؤ، وہاں تھوڑا سا سکون تم کو ملے گا. چنانچہ ام سلمہ، ابو سلمہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر حبشہ چلے گئے، وہاں جا کر سکون حاصل کیا. لیکن ایک غلط خبر پہنچی کہ اب مکے میں عمر بھی ایمان لا لیے، حمزہ بھی ایمان لا لیے. مکے کے اندر مسلمانوں کا ایک دبدبہ آ گیا ہے، اب کافر ہم کو نہیں ستا رہے ہیں. تو یہ دونوں واپس آئے، لیکن یہاں سچویشن الگ تھی، اور پھر وہی مصیبت میں مبتلا ہو گئے. وہی عذاب دے رہے تھے مکے کے کافر کہ اسلام کو چھوڑ دو. لیکن ام سلمہ، ابو سلمہ، اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آ گیا تھا. اب ہمارا مرکز مدینہ منورہ ہے، سارے لوگ جو تکلیف ہوئے مدینے کو ہجرت کریں. ابو سلمہ، ام سلمہ، ان کا چھوٹا سا لڑکا دودھ پینے والا سلمہ ساتھ تھا. تینوں نکلے مکہ مکرمہ سے، مقام تنعیم تک پہنچے. آج اسے مسجد عائشہ کا نام دیا جاتا ہے. جب لوگ جاتے ہیں عمرہ دوسرا کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ جا کر پھر احرام باندھ کر پھر دوبارہ عمرہ کرتے ہیں. وہ مکے سے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر ہے، اسے مقام تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی وہاں کہتے ہیں. دوبارہ عمرہ کرنا ہو مکے کے اندر رہنے والے تو مسجد عائشہ. تو مقام تنعیم تک حضرت ام سلمہ، ابو سلمہ ان کا بچہ پہنچے. کافر آ کے گھیر لیے. ایک قبیلہ ابو سلمہ کا تھا، مرد اور شوہر کا قبیلہ تھا. دوسرا قبیلہ ام سلمہ کا تھا. تو حضرت ابو سلمہ سے لوگوں نے کہا تو جا رہا ہے، لیکن ہماری بچی کو ہم جانے نہیں دیں گے، یہ ہماری بچی ہے. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، جا سکتے تھے، یہ اللہ کا حکم تھا نکل جانا ہے. لیکن بیوی جدا ہو رہی ہے اور لوگ پکڑ لیے، یہ ہمارے خاندان کی بچی ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، اور تو جانا ہے تو چلے جائے اکیلا. اللہ اکبر. چھوٹے معصوم بچے کو جو بے حد چاہتے تھے، بیوی کو جو بے حد چاہتی تھی. ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا شوہر کبھی شاید نہیں مل سکتا، اتنا پیار کرنے والا شوہر. ان کا قصہ تھوڑا سا آگے سناؤں گا میں. لیکن اتنا پیار تھا، رشتہ تھا بیوی سے، لیکن اللہ کا رشتہ اس سے بڑا تھا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے چل دیے. اور پھر یہ جو شوہر کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ بچہ ابو سلمہ کا ہے، ہمارا ہے، ہم تم نے اسے روک لیا، اس کی بیوی کو، ہمیں بچے کو چھین لیتے ہیں.
چھینا چھپٹی ہوئی، یہاں تک کہ ہاتھ کا کوئی حصہ وہاں اگر کڑپے کی زبان میں کہتے سرک گیا، ٹوٹ گیا، تھوڑا سا کھینچ لیے بچے کو۔ اب بچہ اپنے شوہر کے خاندان والے لے کے چلے گئے، شوہر مدینہ منورہ چلے گیا اور ام سلمہ گھر واپس آ گئی تھی اللہ کے راستے میں، لیکن مصیبتیں اتنی آئیں، نہ شوہر رہا نہ بچہ ساتھ رہا۔ روزانہ مسجد عائشہ مقام تنعیم میں آ کر روتی تھی، یہاں میرا شوہر مجھ سے جدا ہوا، یہاں میرا بچہ میرے سے جدا ہوا، لیکن بچہ بھی نہیں تھا معصوم۔ ایک ماں سے دودھ کے بچے کو چھین لیں گے اور عزیز شوہر کو چھین لیں گے تو اس پر کتنی بجلیاں گرتی ہیں، اور کسی کا بچہ جدا ہو جائے تو وہ محسوس کر سکتی ہے ماں اتنی مصیبت کے اندر بھی، لیکن اسلام اور خدا کے رشتے کو ذرا بھی آنچ آنے نہیں دیا، لیکن غم کا اظہار ہوتا تھا۔ روزانہ ایک مہینے کے قریب مسجد تنعیم مسجد عائشہ کے پاس آ کر یہاں میرا بیٹا جدا ہو گیا، یہاں میرا شوہر جدا ہو گیا، اللہ سے دعائیں کرتی تھی، پھر شام ہوتی تھی تو گھر واپس ہوتے تھے۔ روزانہ صبح مسجد عائشہ کے پاس جاتی اور پلاتی روتی اور اللہ سے کیا کہتی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شام تک روتی رہتی اور شام کو پھر گھر آتی۔ ایک آدمی دیکھا صبح سے شام تک یہ بیچاری روتی ہے، اس کا بچہ شیرخوار یہاں ہے، تو اسے رحم آیا، جا کر وہ ابو سلمہ کے لوگوں سے بات کیا، ماں سے جدا کرنا بچے کو اچھی بات نہیں ہے، تم اس کے بچے کو اس کے حوالے کر دو، تو بہرحال مان گئے، بچے کو دے دیے۔ اب بچہ ملنے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے تک جانے کا پلان بناتی ہے، اور راستے کتنے خطرناک، کہیں بھی کچھ بھی حادثہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا رشتہ تھا، رسول کا رشتہ تھا کہ پہلے مرتبہ فیل ہو گئی، شوہر سے بچے سے جدا ہو گئی، لیکن پھر بچہ ملا اور پھر ایک پلان بنا لیا، میں اپنے بچے کو لے کر چلی جاؤں گی اور اکیلی چلی جاؤں گی، اگر کسی کو بولوں گی بتاؤں گی تو جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک اونٹ کا انتظام کر لیا اور ایک معصوم بچے کو لے کر نکل پڑی۔ اب بھی ذرا مکے سے باہر گئیں تو ابو طلحہ آ گئے، وہ کافر تھے، ان کے باپ بہت سخی تھے، ان کا لقب تھا زاد الراکب، یعنی کوئی بھی سوار مکے میں آتا تھا کہیں مسافر تو اس کے کھانے کا انتظام ان کے والد کرتے تھے، بڑا سخی خاندان تھا ان کے۔ آئے تو ابو طلحہ نے پوچھا کہاں جاتی ہے زاد راکب کی بیٹی، تیرا باپ اتنا عظیم آدمی آج اکیلی تنہا ایک معصوم بچے کے ساتھ جا رہی، کہاں جا رہی ہے؟ بولی میں اپنے شوہر اور نبی کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن ابو طلحہ اللہ اکبر کافر تھے، لیکن کہا تو اکیلی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، کافر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت ڈال دیا، اور ابو طلحہ نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا۔ مکے سے مدینے تک پیدل جاتے رہے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھام کر جاتے رہے۔ ام سلمہ کہتی تھی کہ کہیں مجھے اترنے کا ایک دن ایک رات کا سفر نہیں تھا، کئی دن کئی رات کئی ہفتوں کا سفر تھا، تو کہیں ٹہرنے کا وقت آتا ابو طلحہ کنارے کسی درخت کے پاس چلے جاتے اور مجھے اونٹ بٹھا کر کہتے اتر جا اور تو یہاں آرام کر لے، پھر جانے کا وقت ہوتا تو ابو طلحہ آتے اور کہتے سوار ہو جا، پھر پکڑ کر آگے لے جاتے۔ اسی کا صلہ شاید اللہ نے ابو طلحہ کو دیا۔ یہ خاندان تھا مکے کا، مکے کے اندر کوئی کعبے کی چابی رکھتا تھا، مکے کے اندر کوئی زمزم کی ذمہ داری رکھتا تھا، مکے کے اندر کوئی خانہ کعبہ کی صفائی کی ذمہ داری رکھتا تھا، ایک ایک قبیلے کو ایک ایک ذمہ داری تھی۔ ابو طلحہ کو خانہ کعبہ کے سنبھالنے کی، چابی کی، دروازہ کھول کر صفائی کرنے کی ذمہ داری تھی۔ جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر آئے، چابی کہاں ہے؟ چابی کہاں ہے؟ ابو طلحہ کے پاس ہے، جاؤ چابی لے کے آؤ۔ لوگ گئے چابی لائے۔ ابو طلحہ نے سوچا کہ آج میرے خاندان سے چابی ختم ہو گئی، اب محمد جسے دیں گے وہ کعبے کو سنبھالے گا۔ اور اللہ کے رسول اندر گئے اور سارے بتوں سے کعبے کو صاف کیا۔ اللہ کے رسول جہاں جاتے تھے بت آپ کے قدموں پہ گر جاتے تھے۔ ارے پتھروں نے نبی کو پہچانا، مسلمانوں تم
نے نبی کو نہیں پہچانا، اس عظیم ذات کو نہیں پہچانا، درختوں نے نبی کو پہچانا اور سوکھے پیڑ نے درخت نبی کو پہچانا۔ اللہ کے نبی ایک جگہ سوکھے تنے سے دیکھ لگا کر خطبہ دیتے تھے، منبر بن گیا تو وہاں سے گئے تو روایتوں میں آتا ہے وہ پیڑ چکلا جسے آپ کہیں گے وہ رونے لگا۔ چکلا بھی اللہ کے رسول کو پہچانتا تھا۔ اور وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں علامہ سمودی نے لکھا ہے کہ اس تنے کی رونے کی ہچکیوں کی آواز سارے صحابہ نے سنی۔ مسلمانوں، ایک تنے کو بھی رسول سے پہچان تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک تنا بھی آپ کی جدائی سے رونے لگا۔ ہماری زندگیوں سے رسول جدا ہیں، ہمارے کاموں سے رسول جدا ہیں، ہماری تجارتوں سے رسول جدا ہیں، ہماری شادیوں سے رسول جدا ہیں۔ کہاں ہیں آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس زندگی میں، کس موقع پر آپ اپنی خوشی میں یہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا نبی ہے، میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں؟ آپ کا بچہ پیدا ہو تو نبی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی شادی ہوتی ہے تو نبی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے کسی کام میں نبی آپ کے ساتھ نہیں، کہیں بھی مجھے مسلمانوں کے ساتھ نبی نظر نہیں آتے۔ ایک تختے کو بھی بے جان احساس تھا نبی کی صحبت کا، تختہ بھی رونے لگا، لیکن بدقسمتی سے درخت بھی روتے تھے، سلام کرتے تھے، جانور آ کے سلام کرتے تھے۔ آپ اپنے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے۔ کنکر بھی آپ کے متعلق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ گواہ دیتے تھے، کنکریاں بھی گواہی دیتی تھی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے چیخ کر میں آپ کے سامنے مر جاؤں۔ آپ کو رسول سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے کتنا تعلق ہے، اسلام سے کتنا تعلق ہے؟ آپ مست زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سنامی آپ کی تباہی کے لیے آپ کے پیچھے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیلاب لا رہے ہیں، اللہ تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو پتھر بھی آپ کو پہچانتے تھے، سلام کرتے تھے۔ چنانچہ چابی جب گئی، اللہ کے رسول نے کعبہ کھولا، صاف کیا، تو اب جو صحابہ فتح مکہ کر کے آئے، یہ لوگ تو ستا رہے تھے، چابی کسے دے؟ ابو طلحہ بھی ایمان لا لیے تھے، لیکن کب فتح مکہ کے بعد؟ تو جو پہلے ایمان لائے چابی ان کو ملنا۔ اللہ حکم کرتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ اکبر، مجھے سمجھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا اعزاز دیا کہ اے امانت چابی کی اس کے قابل لوگوں کو دو۔ اللہ اکبر، یعنی ابو طلحہ کو واپس کرو، یہ امین ہے۔ ام سلمہ کو مکے سے مدینے تک لے گیا، لیکن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آنکھ کی امانت، زبان کی امانت، لیکن کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں۔ یہ کون سی امانت ہے؟ نوجوانی ہے اور جنگل ہے، ہفتوں کا سفر ہے، لیکن کبھی کوئی لفظ، کبھی کوئی آنکھ کا اشارہ، کبھی کوئی چیز ایسی کہ تھوڑی سی بھی معلوم ہو جائے۔ ام سلمہ کہتی ہے ایسا امین مرد میں نے دیکھا نہیں۔ یہ امانت کا صلہ اللہ نے دیا، چابی پھر سے ابو طلحہ کو دے دو۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ماں کی خدمت کا صلہ اللہ نے دیا۔ انت تؤدوا الامانات، قرآن کی آیت اتری ان کو چابی دلانے کے لیے۔ اللہ بڑا امانتوں کا لحاظ اور پاس فرماتے ہیں۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کے قریب پہنچے۔ ابو طلحہ جو اس وقت کافر تھے بولے وہ دیکھ دور سے، یہ تیرا گاؤں ہے، تیرا شوہر یہاں رہتا، اب تو چلی جا۔ اتنی دور لا کے چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچہ بھی مل گیا، شوہر بھی مل گیا، مدینہ بھی مل گیا، لیکن حالات بدلے۔ احد آیا، احد کا موقع آیا تو ابو سلمہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ لیکن ایک دعا سکھائی تھی ام سلمہ کو، مسلمانوں دعا پڑھو، دعاؤں سے کام ہو جاتا ہے۔ ایک دعا جو میں پڑھتا ہوں اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں، آپ سب کو بتاتا ہوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، چھوٹی سی آیت ہے، سورہ توبہ کے آخر ہے۔
سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، ایک حدیث ہے اس کے بارے میں. یہ دعا جس کام کے لیے جو پڑھے اللہ وہ کام پورا کریں گے، وہ یقین نہ رکھے بھی تو. میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں دیکھا کہ دعا کے بارے میں یقین سے کرنا چاہیے، بغیر یقین کے بھی. آپ تجربہ کر لو، بغیر یقین کے، بغیر دل سے آپ یہ آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر کوئی اپنے لیے دعا کرے، اللہ میرے بیمار بچے کو صحت دے، اللہ میری بیمار عورت کو صحت دے، اللہ میری تجارت میں برکت دے. آپ کو یقین نہ بھی ہو، حدیث شریف میں ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ملنا ہے آپ کو انعام. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اے اللہ ان لوگوں کا دل تیرے سے جوڑ دے اس آیت کے صدقے میں. اے اللہ یہ لوگ سن رہے ہیں، ان کا دل رسول سے جوڑ دے اس آیت کے صدقے کے طفیل میں. میرے دل میں اچانک خیال آیا اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر میرے لیے آپ کے لیے میں یہ دعا کروں، اے اللہ ہم کو تیرے رشتے کو سے جوڑ دے، اے اللہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے جوڑ دے. اب میرا یقین ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ کا رشتہ عطا کریں گے، رسول کا رشتہ عطا کریں گے. آپ بھی چاہیں گے تو بڑا نور علی نور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو صحیح پیر نہ ملے، اگر وہ دعائیں ساری کرتا رہے گا تو اللہ اس کے دل کو مقام تک پہنچا دیں گے، سلوک طے کرا دیں گے. آپ کے لیے جیسے معید الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس کسی کو صحیح پیر نہ ملے وہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کتاب کو پڑھ لے، اسے پیر کا کام دے گی. کوئی آدمی کو پیر بنانے کا شوق ہے، کیوں پیر بنانا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے، رسول کو پانے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے، ورنہ پیری مریدی یہ خرافات گندگی ہے. اگر آپ اللہ کو پانا نہیں چاہتے، اپنی دکان کے لیے پیر بنا رہے ہیں، اپنے مکان کے لیے پیر بنا رہے ہیں، اپنی دنیا کے لیے پیر بنا رہے ہیں، لعنت ہے ایسی پیری مریدی پر. اگر مرید بھی یہ چاہتا ہے، پیر بھی اس کے جیب پر نظر رکھتا ہے، پیر کو اس کے دل پر نظر نہیں ہے، لعنت ہے ایسے پیر پر. پیر دل پہ نظر رکھ کے اور اس کا دل بنا دے، جیب پر نظر نہ رکھ کے. مرید بھی اپنی دنیا کو بنانے کے لیے مرید نہ بنے بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے مرید بنے. یہی پیری مریدی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نسبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زندہ ہو جائے. اسی نسبت سے معید چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں آگ لگا دی. لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور لاکھوں لوگوں کے دل بدل دیے. پیر وہ ہوتا ہے جو دلوں کو بدلے. جیبوں پہ نظر رکھنے والا قسم خدا کی پیر نہیں ہوتا، دلوں پہ نظر رکھنے والا یہ اصل پیر ہوتا ہے. تو حضرت ام سلمہ کہتی تھی میرے شوہر نے مجھے ایک دعا سکھائی، اللہ کے رسول اللہ کی دین کی بات مرد سنتے تھے تو عورتوں کو سناتے تھے. آج ہمارے مرد کوئی سنتے ہیں تو ایک بات بھی نہیں سناتے. یہ کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ آپ جو سنتے ہیں اپنی عورتوں کو سنائیں. ایسا سنا میں آج، یہ دعا سنا میں آج، یہ قصہ سنا میں آج. آپ الٹے سیدھے قصے سنتے ہیں بیوی اور شوہر بیٹھ کے، اس کا کرتا اس کا کرتا، اس کی کہانی اس کی کہانی. میں آج ام سلمہ کا قصہ سنا، ابو سلمہ کا قصہ سنا. آپ کو یہ سنانے میں عیب لگتا ہے، آپ کو شرم آتی ہے. دنیا کے قصے سناتے ہیں، اس کی شادی ایسی ہوئی، اس کا ایسا ہوا، اس کا ایسا ہوا. ارے سناؤ نبی کے قصے سناؤ جو مسجدوں میں
میں سنتے ہیں وہ سناؤ، اپنے معاشرے کو درست کرو، اپنے حالات کو درست کرو۔ دنیا سوار ہو چکی ہے، جب بھی میاں میاں ملتے سوائے دنیا کی کوئی بات نہیں، جو دو دوست ملتے سوائے دنیا کی کوئی بات نہیں۔ دنیا ضروری ہے، اس کے پیچھے اتنی باتیں، ہمیشہ آخرت کی بات کرو۔ دنیا کا کام کرنا ہے جو بھی کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، لیکن آپس میں دوست ملے، میاں بیوی ملے، بچے باپ ملے، اللہ کی بات کرو۔ اس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اس سے رشتہ جوڑو، خود کا بھی اپنے بچوں کا بھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ کر اللہم اخلفنی خیرا منہ، کوئی مثلا کوئی نقصان ہو گیا، دکان کا نقصان ہو گیا، یا کوئی بیوی چلی گئی، یا کوئی بچہ چلے گیا، کچھ بھی ہو، تو اے اللہ ہم سب تیرے ہی ملکیت میں ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، یہ سب تیری ہی ملکیت ہے، تو مالک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آج میری بیوی گئی، آج میرا باپ گیا، آج میری ماں گئی، کل میں بھی آنے والا ہوں تیرے پاس، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، اور موت کا انکار تو دنیا کا کوئی بیوقوف بھی نہیں کر سکتا، کوئی مذہب والا بھی نہیں کر سکتا۔ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ موت کے ماننے والے تو سب ہیں، یہ آخرت کے ماننے والوں سے میرا خطاب ہے۔ مرنے کے بعد پھر زندہ آپ ہوں گے، زندہ میں ہوں گا، اور آپ اور میں حساب کا ایک دن دیکھیں گے، اللہ سب کا حساب کرے گا۔ میں موت کا یقین رکھنے والوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، موت کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے مجھے اور آپ کو، اس پر یقین رکھنے والوں سے میرا خطاب ہے۔ تو وہ حضرت ام سلمہ کو ابو سلمہ نے سکھایا، اے اللہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئے، اس سے بہتر، ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا مجھے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبی کی دعا ہے، کر لینا چاہیے، کر لیے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولی نہ، میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے۔ عمر پیغام بھیجے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصلاح معاشرہ میں یہ بھی ہے کہ بیوہ ہوتی ہے تو اس کی پوری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، کوئی اس کی خواہش کو نہیں دیکھتا، نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، نہ سوسائٹی دیکھتی ہے، اس کی جوانی جل جاتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے ساتھ زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ جلا کے اسے گھر میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایک عیب بن گیا بیوہ ہونا۔ ہمارے نبی کی ساری عورتیں بیوائیں ہی تھی اکثر، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کچھ عورتیں طلاق والی تھیں، کچھ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ان سے نکاح کیا، لیکن ایک ہی کنواری تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیواؤں سے شادی کرنا بھی سنت ہے، معاشرے کی اصلاح کرو، اسے قبرستان بنا کر گھر میں بٹھا دیے، اور وہ سوچتی ہے کاش کہ میں میرے شوہر کے ساتھ مر جاتی، میں زندہ نہیں ہوتی۔ یہ معاشرہ اتنا بے درد ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں، اس بیوہ کا درد نہیں سمجھتے، اس بیوہ کی خواہش کو نہیں سمجھتے، اس کی نکاح کی ضرورت کو نہیں سمجھتے۔ ابھی 30 سال 35 سال ہے، ابھی 10-20 سال شوہر کی ضرورت ہے، لیکن اس پر زندہ درگور کر دیتے ہیں، آپ اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں یہ دعا پڑھ تو تھی، لیکن ابو بکر کا پیغام آیا، میں نے انکار کر دیا، عمر کا پیغام آیا، میں نے انکار کر دیا۔ جتنی کنواری کے ساتھ شادی عرب میں ہوتی تھی، اسلام میں ہوتی تھی، اتنی بیوہ سے شوق کے ساتھ ہوتی تھی۔ نوجوان مرد آگے بڑھتا تھا بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورت سے شادی کرتے ہیں، حالانکہ پہلی شادی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ارے جابر کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ بولے میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کسی کنواری سے کر لوں گا تو وہ بھی آگے گھر میں کھیلے گی، یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ جوان بیوہ عورت سے شادی کرنے کا رواج تھا، اللہ کے رسول بیوہ عورتوں سے شادی کیے۔ مسلمان بیوہ کو نوست سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے ہمارے غریب خاندانوں میں قصے ہوئے کہ وہ دلہا دلہن ہیں، بیوہ بیچاری ساس سامنے آئی تو اسے بھگا دیا گیا۔ بیوہ دلہے کے دلہن کے سامنے نہیں آنا، اگر ختیجہ آ گئی تو بھگا دیں،
حضرت ام سلمہ بھگا دیں گے؟ نبی کی کوئی ماں ہماری آ جائے بھگا دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ بیوہ کے ساتھ نحوست اور یہ عقیدہ اسلامی سوچ کے خلاف ہے، اللہ کے رشتے کے خلاف ہے، نبی کے رشتے کے خلاف ہے، اسلامی رشتے کے خلاف ہے۔ میں انہی رشتوں سے اصلاح معاشرہ کے تھرو آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نبی کے ساتھ ہوں گے تو زندہ ہوں گے، آپ خدا کے ساتھ ہوں گے تو زندہ ہوں گے، آپ کو عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، آپ اللہ سے دور ہوں گے، رسول سے دور ہوں گے، نہ آپ کو عزت ملے گی، نہ آپ کو کوئی اور مقام ملے گا، آپ ذلیل ہو کے دنیا سے مریں گے۔ اللہ کے رشتے کو زندہ کرو، بیواؤں کو عیب مت سمجھو، بلکہ ان کے اگر کوئی بیوہ ہے اس کا دل رکھو اور نبی کو خوش کرو، خدا کو خوش کرو۔ میری بیٹی کو میری بیوہ بہن اسے یہ زیور پہنائے گی، میری بیٹی کو میری بیوہ فلاں خالہ ہے اس سے میں یہ پہناؤں گا۔ ہم بیواؤں کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس سے اللہ کا رشتہ ملتا ہے، رسول کا رشتہ ملتا ہے۔ یہ نحوست شرک کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا رشتہ نہیں ہے، شرک کا رشتہ ہے۔ توبہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس سے۔ تو حضرت ام سلمہ نے دونوں پیغاموں کو ریجیکٹ کر دیا، مجھے نہیں چاہیے شادی، ٹھیک ہے ان کا آقا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ حضرت ام سلمہ سمجھتی تھی ابو سلمہ سے بڑھ کر کون؟ ان کی نظر میں ابو بکر بھی نہیں، عمر بھی نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ایسا ہو سکتا نعوذ باللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تصور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ اخلاق میں، کردار میں، چہرے میں، خوبصورتی میں، اداؤں میں، حقوق میں، اخلاق میں، ہر انداز میں آپ سے بڑھ کر کوئی بشر دنیا میں نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی، جیسے حضرت حسن نے کہا لم تلد النساء احسن منک لم تلد النساء واجمل منک لم تر قط عین۔ آپ سے بڑھ کر کسی عورت میں جنان حسین، آپ سے بڑھ کر اخلاق میں کوئی اونچا دنیا میں آیا نہیں۔ اب ان کا پیغام آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 عذر پیش کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے جگر چاہیے، یہاں صرف شوہر نہیں نبی بھی ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری عمر بہت ہے، میرے بچے بہت ہیں میرے ساتھ، اور مجھے ایرا بہت ہے، اس لیے میں ڈرتی ہوں آپ سے شادی کرنے کہ میں عمر والی میں آپ کو خوش نہ کر سکوں، میرے بچوں سے آپ کو تکلیف ہو جائے، مجھے ایرا ہے طبیعت کے اندر، کبھی کسی بات میں آپ سے ایرا کر لوں تو میری تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری عمر بھی بڑی ہے، میری عمر بھی بڑی ہے، یہ کوئی بات عمر کی نہیں ختم، تیرے بچے میرے بچے ہیں، بچوں کا مسئلہ بھی ختم۔ اب یہاں ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے تیرا ایرا میں سنبھال لوں گا، یہ نہیں کہا۔ عورت کے لیے ایرا حرام، عورت جس بچی کے اندر ایرا ہوتا ہے تربیت کرو، ماں باپ یہ اللہ سے رسول سے اگر تمہارا رشتہ صحیح کرنا ہے، تمہاری بچیوں کے اندر ایرا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایرا ہے اور تم اس کا لحاظ کرتے ہو، تمہاری بچی کی آخرت برباد ہے، وہ شوہر سے بھی لڑے گی، سسرال سے بھی لڑے گی، ہر ایک سے لڑے گی۔ عورت بچی کے اندر ایرا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا ایرا ختم کر دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا ایرا ختم کر دے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے ایرا ختم ہو گیا، بچے تو حضور کے ساتھ ہی رہیں گے اور عمر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عجب ام سلمہ فرماتی ہیں میں جس وقت دعا کرنے کے لیے جھجک رہی تھی ابو سلمہ سے بڑھ کر کون ملے گا اور مجھے میرے آقا مل گئے، تب مجھے پتا چلا دعا کا اثر ہے، دعا کا اثر ہے۔ آپ کے نبی نے ہر قدم پر آپ کو دعائیں دی ہیں، آپ
آپ جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ نحوست سے محفوظ رہیں گے، آپ کی تجارت میں آپ برکتوں والے ہو جائیں گے۔ بس نبی کی دعاؤں کو، رشتوں کو زندہ کرے۔ آپ کو عاملوں کے پیچھے پڑنے کا شوق ہے جو گندے لٹیرے ہیں، ایک عامل بھی ایسا قسم خدا کی میں نہیں دیکھا جو اللہ والا متقی ہو۔ یہ لٹیرے ہیں، آپ کو جھوٹ بول کے، آپ کو جھوٹی تعویذیں دے کر، جھوٹی برکتوں کا راستہ بتا کر آپ کا ایمان لوٹتے ہیں۔ آپ کے نبی آپ کو برکتوں کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کے نبی آپ کے لیے جادو سے بچانے کے لیے بلا رہے ہیں، آپ کے نبی دعاؤں کی طرف بلا رہے ہیں۔ قدم قدم پر دعائیں بتائی ہیں، اس تفصیل سے اس موقع پر دعائیں نہیں ہیں۔ کون سا وقت ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس میں اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی ہو؟ یہ کون سا موقع ہے جو کوئی دعا نبی نے نہ بتائی ہو؟ آپ شادی کرتے وقت دعا ہے، بیوی کے قریب جاتے وقت دعا ہے، آپ اگر پانی گراتے ہیں تو اس وقت بھی دعا ہے، اس وقت اگر پانی گرتے وقت دعا کر لیں گے اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہاں اللہ کے رسول نے آپ کا خیال رکھا، آپ کی شادی میں خیال، آپ کی خواہش میں خیال، آپ کا پانی گرتے وقت خیال۔ میاں یہ دعا پڑھ لے، اگر یہ پانی گرتے وقت یہ دعا پڑھ لیا اللہ تجھے نیک اولاد دے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ آج اولاد سے لوگ پریشان ہیں لیکن رسول کی دعاؤں پر عمل کرتے، رسول سے رشتہ ہوتا تو آج یہ مصیبت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے حق ادا نہیں کرتے، آپ رسول کے حق ادا نہیں کرتے، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا حق ادا کرے۔ بڑا ظلم ہے، بڑے بڑے حقوق آپ نے مار دیے، اللہ کا حق مار دیا، رسول کا حق مار دیا، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا حق ادا کرے۔ توبہ توبہ، یعنی اتنے بڑے حق مارنے کے بعد اپنے بیٹے کا حق آپ چاہتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آپ کا رشتہ اللہ رسول سے زندہ ہونا چاہیے۔ رمضان ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، اگر آپ پوری زندگی بھر روزہ رکھیں رمضان کے بدلے میں، لیکن ایک رمضان کا روزہ اس کا ثواب آپ کو ہرگز نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے چھوٹی موٹی بیماری کا خیال نہ کریں اور روزہ رکھیں، اور قسم جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اللہ انہیں معاف کرے، لیکن بازار میں بیڑی پی کر اسلام کو نہ جلائیں، بازار میں چائے پی کر اسلام کو نہ جلائیں، بازار میں چائے کھائے پی کر رسول کے رشتے کو اپنے پیروں تلے نہ دبائیں، اللہ کے رشتے کو اپنے پیروں تلے نہ روندے۔ آپ روزہ خدا نہ خواستہ نہ رکھتے ہو، بازار میں کبھی بھی سگریٹ بیڑی نہ پئیں، اعلان نہ کریں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اعلان نہ کریں کہ میں رسول کو نہیں مانتا۔ رمضان کا رشتہ آپ کا اللہ کا رشتہ ہے، رمضان میں قرآن اترا، اللہ نے روزے رکھے، اس کا شکریہ ادا کرو، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ آپ اگر قرآن کو چھوڑ کر اور تراویح کو چھوڑ کر اور بیڑیاں راستے میں اور چائے دکان میں پیتے رہیں گے، یہ اللہ سے اسلام سے بغاوت ہے۔ اللہ کے رشتے کو اللہ تعالیٰ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، اللہ سے آپ جنگ کر رہے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں اس جلسے کے اندر آخری ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا، رمضان کا احترام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ RSS کو ہم سے ختم کر دے گا۔ صرف آپ رمضان کا احترام کریں، کوئی مسلمان کڑپے کا باہر بیڑی نہ پیے، باہر چائے نہ پیے، روزہ نہ رکھتا ہو تو اندر کا مسئلہ ہے، لیکن باہر آ کر خدا کو، رسول کو، اسلام کو چیلنج نہ کرے، آپ ہی اسلام کو جلانے والے نہ بنے۔ اگر میں سمجھتا ہوں اگر آپ اتنا بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر آپ کی بخشش کر دیں گے انشاءاللہ۔ بخشش بہت ضروری ہے، اللہ میری اور آپ کی سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ اس مکتب کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں ہر مسلمان، ایک چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام، سمجھنے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اردو آئے نہ تیلگو آئے نہ کچھ نہیں، وہ کتاب کسی استاد سے پڑھ کر سمجھ جائے، آپ کا ذہن بن جائے گا، اللہ رسول سے رشتہ جڑ سکتا ہے۔ میں کون ہوں، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام اردو میں، آپ ایک اچھے مولوی صاحب سے اس کتاب کو 2-4 مرتبہ آپ سن لیں گے تو آپ کے عقیدے
آپ کا رشتہ اور آپ کی نماز، آپ کی جو باتیں چھوٹی موٹی اسلام کی ہیں وہ درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہی آپ کی مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یہاں ہم آئے ہیں، جو اچھی باتیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے، اسلام سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہم کو صحیح رشتہ بنانے کی، نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔